وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان ربک لیہلک القری، اور نہیں ہے آپ کا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہ بس لازمی طور پر ہلاک کرے، بالظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، حالانکہ وہاں رہنے والے جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اصلاح کا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب پورا سب ایک جیسے ہو تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، یا بہت بڑی تعداد جب ایک جیسی ہو، جب رسول اور نبیوں کے ساتھ کتنے نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا، اور کتنے لوگ تھے، 60 70 80 میکسیمم لوگ کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں 80 نہیں تھے، 50 60 65 70 اتنے تھے۔ تو پھر اللہ بچا لیتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہیں قوم کو عذاب میں جب کثرت ہو جاتی ہے نا، کثرت ایسے لوگوں کی جو بات کو ماننا نہیں چاہتے، تو پھر عذاب آتے ہیں۔ اللہ فرمانے کہ آپ کا رب نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کی صفت سب سے پہلے ہے۔ اس نے جب عرش کو پیدا کیا تو سب سے پہلے رحم کو پیدا کیا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو ہم جتنے گناہ کرتے ہیں یقین کریں، اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے نا تو اللہ مہلت دیتے ہیں کہ آج پلٹاؤ، آج پلٹاؤ، ورنہ تو زمین پر کوئی بھی جہاں تر باقی نہ رہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ حلم والا ہے، اللہ کرم والا ہے، اللہ فضل والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ ساری صفات اللہ کے لیے ہے۔ جہاں اصلاح کا عمل ہو رہا ہو ان کو اللہ ہلاک نہیں کرتا، مگر جہاں اصلاح کا ختم ہو جائے، کوئی بھی اصلاح کرنے والا رہے، سب برائیوں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر عذاب آتا ہے اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں جس بستی میں۔ اللہ اکبر۔ استغفار غفارت سے ہے، اللہ سے مغفرت مانگنا، توبہ استغفار کرنے والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، ایک حدیث 70 سے زیادہ مرتبہ کی ہے۔ مجھے اور آپ کو کتنی دفعہ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو پڑھنا پڑے گا قرآن اور حدیث کو، تاکہ پتہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے پڑھے، جا کے جو فتوے لے لیتے نا ہم، اور پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی اس کا حوالہ دے دے کہ نہیں جی بزرگ ناراض نہ ہو جائے، یہ بڑے عالم ہیں، ان سے ایسی بات نہیں کرنی۔ پوچھیں۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا سوال ہی غلط ہے، مجھ سے صحیح سوال کرو۔ 2-3 دفعہ اس نے یہی سوال کیا، تو کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ صحیح سوال کس طرح کروں۔ تو کہا مجھ سے یہ پوچھو کہ اس مسئلے کے بارے میں قرآن اور سنت کا کیا حکم ہے، اللہ کے واسطے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرے، یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ کسی نبی، کسی اللہ والے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 79 پڑھیں اپنی آنکھوں سے ترجمہ، کہ وہ لوگوں کو اپنا بنائے، وہ تو اللہ والا بناتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، کہ ہماری پہلے ڈیولپ کرو، ہمیں خوش کرو، ہمارے ہاتھ پہ چومو، تو پھر ہم تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جہاں اصلاح کا عمل ختم ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس وقت تک پھر ان پر عذاب بھیجتا ہے، لیکن جب تک استغفار کرنے والے ہوں تو عذاب نہیں آتا۔ اس مسند احمد کی حدیث ہے۔ سورہ انفال میں اللہ فرما رہے کہ نہیں تھا، 2 وجہ تھی جو مکہ والوں پر عذاب نہیں آ رہا تھا، مکے میں کہتے تھے لے آؤ عذاب، بلکہ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا کہ کہتے تھے کہ اگر واقعی یہ دین حق ہے، اور ابو جہل جو ہے جو بڑا علم والا تھا لیکن جب اصل علم کی طرف نہ آیا تو جہل کلایا۔ ابو جہل جو ہے کعبے کے پردے پکڑ کر کہتا تھا لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اور متنفر کیا جائے کہ دیکھو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا تھا، اس کا مطلب ہے میں سچا ہوں۔ تو اللہ نے وہاں فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نہیں عذاب دیتا ان کو، سب لوگوں کو جو مسلم ہوں، وہ ہم یستغفرون، جو استغفار کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کا ان کے درمیان ہونا، رسول
جب عذاب آتا ہے تو رسول اور ایمان والے اللہ نکال کر لے جاتے ہیں۔ ہم نے سارے قصے پڑھے یہاں پر، ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، قوم عاد کے بارے میں، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں پڑھا، قوم صالح جو سمود تھے ان کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے قوم لوط کے بارے میں پڑھا، پھر قوم شعیب کے بارے میں پڑھا۔ ایک کے ایک بعد ایک قوم کو تباہ کیا گیا، اور اللہ ہر جگہ یہ ہم نے پڑھا کہ اللہ ایمان والوں کو لے گئے۔ حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 بیٹیاں ایمان والی تھیں، بیوی بھی جو ہے اس کی وفاداری نہیں تھی ان کے ساتھ۔ نبی کی کار بیوی جو ہے وہ بے حیا نہیں ہو سکتی، یہ بات تو سمجھ لیں۔ لیکن جب رسول یا نبی کے کاز کے ساتھ اس کی وفاداری نہ ہو، اس کے مقصد کے ساتھ وفاداری نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ جو ہے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اسی نے جا کر بتایا تھا قوم کے ساتھ ہمدردی تھی۔ تو بہرحال لوط علیہ السلام ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیوں کو بچایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ استغفار جب تک ہو تو اللہ عذاب نہیں دیتا، جب کھلے عام برائی ہو اور کوئی نہ اسے روکے تو پھر اللہ کا عذاب نیک اور بد سب کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ اصلاح کا عمل بڑی ضروری ہے۔ ہم نے پڑھا تھا، پیچھے بھی عیسائی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نہیں کسی بستی کو ہلاک کرتا جہاں کہ وہاں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اور جہاں دوسری وجہ بتا گئی کہ کیوں بستیاں ہلاک نہیں کہ وہاں استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کا رب چاہتا نا تو سب کو ایک ہی دین پر اکٹھا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ فرما رہے اختلاف تو ہمیشہ رہے گا، اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت دکھا دی گئی، مرضی اختیار دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہے شکر گزار بنے، جس کا جی چاہے ناشکرہ بنے۔ اللہ نے دونوں چیزیں ودیت کر دی گئی۔ اللہ نے ہمارے اندر نیکی کا جذبہ بھی رکھ دیا اور برائی کا جذبہ بھی رکھ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دونوں چیزیں رکھ دی۔ قرآن تو بول رہا ہے ہر چیز کو۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہم نے خود سجایا ہے زندگی اور موت کو، تاکہ تم سب کا امتحان لیں کہ تو کون ہے جو اس میں رہ کر بہتر عمل کر کے لے کر آتا ہے۔ جنت بڑی قیمتی ہے، اس کے لیے تو مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ وہ حدیث ذہن میں لے ہیں جو صحیح بخاری اور بہت سارے طرق سے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیسی ہے جنت اور جہنم۔ اللہ اکبر۔ جنت دیکھی تو کہا اللہ جنت اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ جس کے کان میں بنک بھی پڑ گئی تو وہ تو کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، میں تو سب جو بھی میرا دل کی خواہشات ہے جنت میں جا کے میں پوری کروں گا۔ اور جہنم اتنی ہیبت ناک، اتنی وحشت ناک، اتنی بری جگہ کہ جس کے کان میں بنک بھی پڑ گئی وہ کہے گا مجھے چاہے جنت ملے نہ ملے میں جہنم سے کس طرح بچا لیا جاؤں۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا۔ ایک دفعہ پھر دیکھو، پھر جا کر دیکھا تو کہا اللہ اکبر، کوئی ارد گرد کا بھی جائزہ لو۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ارد گرد کا بھی جائزہ لو۔ تو کہا اللہ جنت کے بارے اتنی باہر اتنی مشکلات، اتنے انکرے، اتنی رکاوٹیں، اور جہنم کے ارد گرد جو ہے اتنی خواہشات، من پسند چیزیں جو انسان کو پسند ہے۔ بہت کم ہے جو جنت میں جا پائیں گے اور بہت کم ہے جو جہنم سے بچ پائیں گے اللہ کے واسطے۔ یہ سارا امتحان ہے۔ اللہ کہنے کہ اگر آپ کا رب چاہتا ہے کیونکہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ ایک ایک کو پکڑ کے آپ کہتے ہیں تم تو آگ میں گرے تو میں تمہیں کمر سے پکڑ کر لاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ایک کو بچا لیتے۔ اتنی ہمدردی، اتنا انسانیت کے لیے آپ کے دل میں اللہ کو رحم تھا، اتنی زیادہ آپ کی چاہت تھی۔ لیکن اللہ نے یہ سارا امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہم نے خود سجایا ہے۔ دنیا میں جو سجاوٹیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ عورتوں کی طرف مائل ہونا یا عورتوں کے اپنی اور چیزوں پہ مائل ہونا یا بندوں کا خوبصورت وادیاں، یہ سب کچھ تو خود سجایا اللہ نے، تاکہ ان کا اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے سجایا تاکہ ان کا امتحان لے لیجیے کہ کون ہے ان میں سے جو بہتر ہے، جو ان میں رہ کر بھی اللہ کو نہیں بھولتا، جو ان میں رہ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں بھولتا، جو ان میں رہ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہے اور پورے دل سے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ کون ہے؟ یہ ہے امتحان، یہ ہے میرا اور آپ کا امتحان۔ یہ آیت انسانی تاریخ کے ایک بڑی حقیقت کو واضح کرتی ہے، یقین کریں۔ اختلاف انسان کی فطرت اور زمائش کا حصہ ہے، اور حد دیکھتے ہیں دو بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، دو بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک گھر میں رہنے والے سارے فرد کے خیالات ہر چیز مختلف ہے، اور اسی سے خوبصورتی ہے دنیا کی۔ رنگ مختلف ہے، کسی کا رنگ کچھ، لیکن کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کو سرخ کو سفید پر اور سفید کو سرخ پر، کوئی فقیت نہیں۔ اللہ کے ہاں ایک ہی، اللہ کی ہاں اگر ہم کچھ درجہ پانے دیتے ہیں وہ ہے تقویٰ۔
تقوی جو ہے ہمیں جتنا اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہی ہمیں اللہ کے قریب کرے گا۔ اختلاف تو اللہ اکبر فطرت اور آزمائش کا حصہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو سب کو ایک بنا دیتا، ایک جیسا بنا دیتا، سب کو مومن بنا دیتا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں لے ہیں کہ جس طرح یہاں بیت اللہ ہے اس طرح اوپر اللہ اکبر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، فرشتے ایک وقت میں 70,000 فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک، ہم تو یہاں 10 20 عمرے کرتے رہتے ہیں زندگیوں میں، دوبارہ اس کو طواف کرنے کی بھی جو ہے اس کی وہ جو باری نہیں آتی۔ تو ہم تو جب جاتے ہیں عمرے پہ تو الحمدللہ مکے میں جاتے ہیں تو 4 5 بھی طواف اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی توفیق دے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق تو اتنی وسیع ہے، امتحان میرا اور آپ کا ہے، جن کو اختیار دیا گیا کہ دیکھو جس کا جی چاہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دے دیں، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے وہ نہ لائے، تو جو نہیں لائے گا تو وہ دیکھ لے گا کہ قیامت والے دن پھر اس کو کہاں داخل کیا جائے گا۔ کسی میں کوئی اختلاف، اگر اللہ صاحب کو مومن بناتا تو کوئی اختلاف نہ رہتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اختیار دے دیا گیا۔ ایمان کی قدر اختیار کے ساتھ ہے، جبر سے نہیں۔ عقائد، افکار، طریقوں میں اختلاف، یہ اختلاف عقل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ انسان کی فطرت، سوچ اور آزادی کا نتیجہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اصل اختلاف حق اور باطل کا ہے۔ اللہ کے واسطے لوگوں کو آنے دے، دلوں میں گنجائش پیدا کرے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو کچھ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پر ہم اتنی بحث نہ کریں، پڑھنے دیں۔ جب وہ دین کی طرف آئے گا تو خود ہی دیکھ لے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہتر عمل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں اسی اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ تم زیرے پر تو اشر بتاتے ہو، بڑی بڑی جو اتنے بڑے خزانے جو ہے خرف کر لیتے ہو، اونٹ صبح سمیت ہر کرتے ہوتے ہو اور زیرے چھانتے رہتے ہو، خاک چھانتے رہتے ہو، چھوٹے چھوٹے تھوڑے مسائل پر جو ہے، اور بڑے بڑے جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ان پر کوئی بول رہا ہے آج کے 90% نماز نہیں پڑھ رہے، ان کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ کوئی بول رہا ہے کہ ملک میں انصاف نہیں ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ کوئی بول رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، ظلم کیا ہو رہا ہے، کیا کسی کو حق مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، اس پر کوئی نہیں بول رہا۔ ہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں 10% وہ آپس میں اختلاف کریں۔ اللہ اکبر، کیسا ہمارے اندر فرقہ واریت کا بیج بو دیا گیا ہے۔ دیکھیں فرقہ واریت اتنا گنونا جرم ہے، آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، اور فرمایا ایک ہی ہے جو آگ سے بچ سکے گا، یعنی 72 آگ میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی، میں بارہا بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے واسطے پڑھیں دین کو، اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ بہت آسان ہے دین، بہت آسان ہے، لیکن ہم ساری دنیا کے علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس طرف نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اختلاف اسی وجہ، ان جھگڑوں کی وجہ سے، فرمایا میری امت کے 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک کے سوا سب جائیں گے، اور پوچھا گیا کون ہے؟ کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ یعنی اختلاف تو ہو سکتا ہے، ایک چیز سے رائے تو مختلف ہو سکتی ہے، مگر ضد، تعصب اور جھگڑا تباہی کا اسباب بنتا ہے۔ اختلاف کا ہونا فطری ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی عطا کیا ہے، ہمارے رنگ، ہماری سوچ، ہر شخص کی علیحدہ ہے۔ حق سے دوری تباہ کن ہے، یقین جانیں۔ اللہ نے زبردستی سب کو مومن نہیں بنایا۔ اگلی آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں الا من رحم ربک، مگر جس کو اللہ رحم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا رحم ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ کا رحم ہمیں خود نظر آئے گا۔ جب نیتوں کو صحیح کریں گے، ارادے ہمارے خالص ہو جائیں گے کہ ہم نے دل میں درد ہوگا پوری امت مسلمہ کے لیے کہ چلو کوئی نہیں، یہ میرا بھائی ہے، الحمدللہ یہ آج کر ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو میں طریقے سے سمجھاؤں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اختلافی مسئلوں کو فروغ دے کے اس سے اپنے سے دور کروں اور دین سے دور کروں، نہیں ضرورت۔ یقین جانیں قرآن اور سنت کی طرف لائیں، خود ہی اس کا دل کھلے گا، خود ہی کھلے گا۔ لہجے نرم کرے، سختیاں نہ کرے، محبت کرے، ایک دوسرے سے پیار کرے، دیکھیں کیسا انشاءاللہ تعالی معاشرہ بدلے گا۔ اللہ فرمانا الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، یہ تو اللہ کا رحم ہے، اللہ نے اور اسی لیے پیدا کیا ہے۔ خلقہم، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ اب حق سامنے ہے اور اس میں تھوڑا سا جو بھی ہے تو اس کو کرو نہ تلاش، حق کیا ہے، سوائے ان کے جن پر تمہارے رب کا رحم ہوا۔ یعنی اصل نجات اختلاف میں نہیں ہے بلکہ رحمت الہی کے تحت حق پر جمع ہونے میں ہے، اور لوگوں کو جمع کرنے میں، لوگوں کو متحد کرنے میں ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں ہے، فرقہ واریت کرنے میں نہیں ہے۔ یقین جانیں اس پر قائم رہیں، جو لوگ قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے پر رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ، اللہ فرمانے کہ آپ کے رب کا بات تو ثابت ہو کے رہے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بڑی سخت آیت ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کہہ رہے کہ لازم ہم بھر دیں گے جہنم کو جن اور انسانوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ آدم علیہ السلام سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا جائے گا کہ اپنی جہنم کے لیے اپنی اللہ اکبر جو آدم ہے جو انسان ہے ان میں سے حصہ نکال لے، تو پوچھا جائے گا کہ اللہ کتنا؟ فرمایا 1000 میں سے 999۔ پھر آپ نے فرمایا اس میں یجوج مجوج بھی ہوں گے اور بہت سارے جو ڈیفینیٹلی جو دین کی طرف نہیں ہے وہ سب بھی ہوں گے۔ تو یہ تو ایسا دن ہے جو اللہ اکبر جوانوں کو بچوں کو پورا کر دینے والا ہے۔ ایسا دن ہے جب مائیں اپنے حمل گرا دیں گی۔ اللہ کے واسطے میں اور آپ آئیں اس دین کی طرف۔ بڑا خوبصورت دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یقین کرے ورنہ ہمارے اعمال ہم دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی ہی بات مان کے چلنا ہے۔ پڑھے تو صحیح قرآن کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب قرآن ہے ان کو تو پڑھے اللہ کے واسطے، اور صحابہ کو دیکھیں جو بہترین کمپینین ہے، جو بہترین جو ہے اتباع کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن و سنت کی۔ دیکھیں اللہ نے آزمائش کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ فرما رہے انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، جس کا جی چاہے آپ شکر کریں، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ وقل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے، اللہ کہہ رہے کہ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے مان لے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے نہ مانے انکار کر دے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، لیکن ایسے ناشکرے نہ ماننے والے یہ جان لیں کہ ان کے لیے پھر ایسے ظالموں کے لیے آگ کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت ہے۔ یہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے، جو کفر ضد اور سرکشی پر مرے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس کے لیے اس لیے نہیں کہ اللہ ظلم کر رہا ہے، اللہ ظلم نہیں چاہتا، بلکہ انسان خود ہی اپنے پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے والے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور انہیں اس وقت ہی جنت میں داخل کرنے والے جو لوگ تھے، اللہ ان کو اس وقت جانتا جب وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے اور جہنم میں بھی۔ یہ اللہ کو وہ علم ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ کو وہ علم ہے کہ اللہ کو پتہ کہ کون کیا کرے گا، لکھ دیا جاتا ہے۔ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ ہوتا ہے کیسا ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ تمام جو ہم قصے آپ کو بیان کر رہے ہیں رسولوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں رسولوں کی خبریں، کس لیے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو، آپ نے یہ اب دعوت کا کام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال کیا سہا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہود علیہ السلام نے کیا سہا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صالح علیہ السلام نے کیا سہا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے باقی رسولوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی قربانیاں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے خطاب کیا اور کیسے ظلم سہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کیسے تنگ کیا۔ یہ سب کچھ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدینے والے جو ہیں شعیب علیہ السلام کو کیسے ستاتے تھے۔ یہ سب قصے اس لیے آپ پر پڑھے جا رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے بھی قصے اس لیے ہی ہیں تاکہ ہمارے دل جو جم جائے کہ ایمان والے بچے تھے جنہوں نے کمزوریاں دکھائی، جنہوں نے دنیا کو مفاد کو آگے رکھا، وہ نہیں بچ پائے۔ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے، بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوط کیا گیا، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور یہ جو آپ کے پاس آیا ہے نا قرآن، یہی حق ہے، یہی حق کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور جس نے نازل کیا نا وہ اللہ حق ہے، اس کی ایک بات حق ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ دلوں کو نرم کرنے والا ہے اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ ہاں، سورہ یونس کی وہ آیتیں 57 اور 58 اپنے ذہن میں لے آئے نا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ آ گئی تمہارے پاس دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، جو ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہے؟ جو مان لے، وہ خیر مما یجمعون، پر اسی پر خوش نہ ہو، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، جو کچھ تم دنیا میں کماتے ہو، بڑی بڑی ڈگریاں PhD کر لو، چاہے بڑے بڑے بزنس امپائر بنا لو اپنے بزنس کے، یہ قرآن اس سے بہتر ہے۔ اور ذکر للمؤمنین، لیکن جو مانیں گے ان کے لیے نا، اور موعظۃ، دل تو انہیں کے نرم ہوں گے جو اس کی طرف آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کو جو حالات آپ کو بتا رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے کہ یہ سب کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا، سب کو ساحر بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، اور یہ اسی طرح مجنون بھی کہا گیا، اور ان کو کذاب بھی کہا گیا، یہ سب ہوتا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مومنوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، ہم سب کے لیے بھی یہ واقعات، یقین جانے، ایمان، صبر، استقامت، توکل کا درس ہے ان تمام واقعات میں، ان تمام قصوں میں۔ اور یہ دین
کہ راستے میں آنے والی مشکلات جو ہے یہ تو آتی ہیں، یہ پہلے مومنوں پر بھی آئی اور سنت انبیاء بھی ہے، انہوں نے بھی صحیح ہیں۔ اللہ کی مدد آخرکار آتی ہے، انجام ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں بھی جائیں گے نا، کامیاب نہ ہو پائیں گے کہ نہیں، وہ ہمارا جو ہے انجام جو ہے، دنیا کا انجام جو ہے نا، اصل خیر پر ہو جائے گا نا ہمارا، تو بس یہی حق ہے، اصل تو قیامت حق ہے، جہاں ہمیں اللہ کے سامنے جانا اور اللہ اپنے فضل سے ہمارے پرچے پر اللہ اکبر نظر ڈالے اور ہمیں نکال دے، ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہمارا امان نامہ تھما دے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ آسان صاحب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہ کہ اللہ امان نامے میں نظر ڈالیں اور بھیج دے، جس سے پوچھنا شروع کر دینا جواب نہ دے پائیں گے ہم، یقین جانے۔ یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ اللہ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اے مالو علی مکاناتکم انا عاملون، کہ تم بھی کرتے رہو اپنی جگہ پہ عمل، پھر میں بھی کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے جب نہیں لاتے، جب یہ کب باتیں کہی گئی؟ جب حجت پوری ہو جاتی ہے نا، نہیں مانتے تو پھر نہ مانو، اپنے عمل کرو۔ یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے کہ نہیں مانتے تو کہہ دیجئے، پھر نہیں مانتے تو نہ مان کو۔ کافر اگر دین حق کو واضح ہونے کے بعد بھی ان کے سامنے ہو بھی جائے اور انجام کے قریب ہونے کا اشارہ بھی دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تو پھر حجت پوری ہو جاتی ہے، دلائل دیے جا چکے، نصیحت پہنچ گئی، اب فیصلہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ جس طرح سورہ کافرون میں پڑھتے ہیں لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور پھر سورہ زمر میں اللہ فرما رہا ہے کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہ ہے میری قوم کرتے رہو تم اپنے عمل جو اپنی جگہ جو تم کرے، انی عاملون، جو مجھے کرنا ہے وہ کرنا ہے، وانتظروا انا منتظرون، 122 کے آخری سے میں فرمایا جا رہا ہے سورہ ہود کی کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ آیت پچھلی آیت کا تسلسل ہے، فیصلہ کن مرحلے کی علامت کہ اب تم بھی انتظار کرو۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کیسے ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے خاص فضل کے ساتھ ہمیں بچائے گا، اور کیسے تم پر تمہیں عذاب کے ساتھ پکڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے اللہ کی مدد کے لیے بھی کہتے تھے کہ تم بھی اللہ سے مدد مانگو اور انتظار کرو، صبر کرو، بلال حبشی کو کہا صبر کرو۔ اسی طرح جتنے بھی رسول انبیاء پر اور مومنوں پر جو بھی آیا وہ بھی صبر کرتے رہے، اور اپنی امتوں کو بھی جو ایمان لاتے تھے ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورہ اثر ہے نا، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت بھی ایک نازل ہوئی تو بہت سمجھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 چیزیں رکھ لیں، ایمان، اس کے مطابق عمل صالح، اور حق کو پھیلانا، جہاں بھی کوئی برائی ہو رہی ہے حق بات کرنی ہے، اور جمع رہنا ہے دین پر۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ کہہ رہے ہیں سورہ ہم نے الاعراف میں پڑھا تھا کہ عاقبت انجام کار اچھا کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ میں ظلم جو انتہا پر تھا، پھر ہجرت ہوئی، پھر غزوہ بدر ہوا، پھر فتح مکہ نے ثابت کر دیا کچھ ہی عرصے کے بعد کہ یہ سب انتظار کے ثمرات تھے، جمع رہنے کے، صبر کے، اللہ کو اثرات تھے، اور انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اصل بات یہ ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے، حق کا راستہ وقت لیتا ہے، مشکل تو ہوتا ہے، بے شک انجام کار اور کامیابی اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہے، یقین کریں۔ دنیا میں نہیں بھی ہوگی تو آخرت کی سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا کتنا ٹریوڑ ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لے کہ کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے صحیح مسلم کی کہ دیکھے کہ سمندر میں اور دیکھے کتنا پانی آیا ہے، یہ ہے دنیا اور آخرت پورا سمندر، تو کامیابی تو ہے ہی ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اصل بات ہے ہم دنیا کو ترجیح دیے جاتے ہیں، جبکہ آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے اور بہترین ہے۔ مومن حالات سے نہیں گھبراتا بلکہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی انتہا تک پہنچ جاؤ۔ دونوں ڈگری آ گئی، ورابطوا، اور آپس میں مربوط رہو، جڑے رہو، اختلاف نہ کرو، آپس میں فرقہ واریت نہ کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا آخرت میں۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں یہ اعلان کیا گیا کہ فیصلہ قریب ہے، کہا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، حق غالب آ کر رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے تمام جو چیزیں غائب ہے نا،
زمین و آسمان کے کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام کے تمام معاملات اٹھ جائیں گے، کلو، تمام کے تمام۔ بس کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی بندگی، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑا منبع ہدایت کا قرآن اور سنت ہی ہے، صاحب قرآن اور صاحب قرآن۔ آئیں اس طرف، اور صحابہ کے جو بہترین کمپینین تھے، جنہوں نے بہترین طور پر عمل کر کے دکھایا، ان کی زندگی کو پڑھ کے کیسے انہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کرو، اللہ پر ہی توکل کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور سب کے لیے جو مشکلات میں نا، ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں، کوئی مشکلات آتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اور نہیں ہے تمہارا رب جو تم عمل کر رہے ہو اس سے غافل۔ تم اگر اچھا عمل کر رہے ہو تو اللہ غافل نہیں ہے، اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، مستقبل، انجام، فیصلے اللہ کی طرف سے، نصرت، کامیابی یا عذاب یا ناکامی سب اللہ کے علم میں ہے۔ معاملات چاہے حکومتوں کے ہوں، قوموں کے ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، ظلم ہو یا عدل ہو، آخرکار تمام فیصلے ان کے بارے میں، ان کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے۔ پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور جن پر ظلم ہو رہا ہے، گھبرائے نہ، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے ہماری۔ اللہ کے واسطے اللہ بھی ہمیں بھی ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوشش، اللہ ایسی زبان دے جو حق ادا کرے، چاہے کیا نفع نقصان ہے وہ نہ سوچے، ہاں طریقے سے، اخلاق سے، کہاں کیا بات کرنی ہے، اس سلیقے کو سیکھنا پڑے گا۔ عبادت اور اللہ پر توکل، یعنی صرف اللہ کی عبادت، عقیدے کو صحیح رکھ کر، اللہ نیت کو صحیح رکھ کر، خالص ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور صرف اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر، دل میں اللہ سے لگاؤ لگائیں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ اکبر، اسی پر بھروسہ، اور نتیجہ اسی پر چھوڑ دے۔ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، کوئی ظلم چھپا نہیں دے گا، کوئی نیکی بے جا نہ ہوگی۔ یہ ہدایت جو ہے ظالم کے لیے سخت وعید ہے، اور مومن کے لیے عظیم ترین تسلی ہے، یقین جانے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ پر توکل کر دیا نا، اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہے ہیں يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی نا تو جتنا مرضی تم پر سختی ہے، کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے، جب اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا نا۔ پھر ہم نہیں آ رہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم آؤ میرے طرف، میں تمہاری طرف آؤں گا، چل کے آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ آئے تو صحیح اللہ کی طرف، یقین تو کریں۔ کوئی بھی کسی کا کام نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہم پر إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ یہاں وہ دو اس آیت میں بات آ گئی، اسی کی بندگی کرنی ہے۔ اس کا مدد وہی کرے گا جس کا دل میں اللہ ڈالے گا۔ ساری دنیا مل جائے نا تو ساری دنیا مل جائے تو نہیں کر سکتی، مگر جس کے دل میں اللہ ڈالے گا وہی کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے بعد اللہ اکبر کسی کی مدد کر سکے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر ہی توکل کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورہ ہود مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس میں میرے سے کمی کوتاہی رہی، اللہ مجھے اپنے فضل سے معاف کر دے، اور جو صحیح بات نکلی بے شک اللہ کی طرف سے تھی، اور جو غلطی ہے، کمی کوتاہی ہے، وہ میری ہی اپنی کمزوری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔